سرد برفیلے لہجے میں اسکندر نے اسے سرخ آنکھوں سے گھورتے ہوئے وارن کیا تھا، اذلان چپ ہو جاؤ۔ میر نے اذلان کو خاموش کروانے کی ناکام سی کوشش کی تھی جو وہ اگنور کر گیا تھا۔ اگر وہ زندہ ہے تو ہمیں کیوں نہیں خبر؟ بھائی اس خوش فہمی سے باہر نکل آئی، آپ خود کو صرف جھوٹے دلاسے دے رہے ہیں۔ اذلان کی باتیں سنتے اس نے ایک دم سے اذلان کا گریبان چھوڑتے زندگی میں شاید پہلی بار اپنا آپا کھویا تھا۔ لاؤنج میں موجود شیشے کی ٹیبل میں اپنے دونوں ہاتھ زور سے مارتا وہ چکنا چور کر چکا تھا۔ میرال ڈر کر اچھلی تھی، میر نے اسے پکڑتے فوراً اپنے پیچھے کیا تھا۔ اذلان خاموشی سے کھڑا تکلیف سے اسکندر کو دیکھ رہا تھا۔ میں اسے ڈھونڈ کر دکھاؤں گا۔ وہ ایک دم سیدھا ہوتا، اپنے سہمی ہاتھ سے اذلان کی طرف اشارہ کرتا، بولتا، لمبے لمبے ڈگ بھرتا گھر سے باہر نکل گیا تھا۔ اذلان اور میر نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی تھی کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ اسے روک نہیں سکتے۔ اسکندر گھر سے نکلتا کچھ دیر ڈرائیونگ کر کے اپنا غصہ ٹھنڈا کر چکا تھا۔ گاڑی ایک جگہ روکتا وہ اسٹیئرنگ وہیل پر سر ٹکاتا بے حد مشکل سے خود کو روکنے سے باز رکھ رہا تھا۔ ضبط کی انتہا سے اس کا چہرہ سرخ پڑ رہا تھا جبکہ اس کے زخمی ہاتھوں پر خون جم چکا تھا۔ گاڑی کی خاموشی میں اس کے فون کی رنگ نے ارتعاش پیدا کیا تھا۔ اس نے گہرا سانس لیتے اپنے موبائل کی طرف دیکھا تھا جہاں رافعہ کی کال دکھتے اس نے مارے باندھے کال اٹھائی تھی۔ اسکندر، مجھے ایک ضروری بات کرنی ہے تم سے۔ کیا تم مجھ سے ابھی مل سکتے ہو؟ رافعہ کی آواز میں موجود بے چینی نے اسے ٹھٹکنے پر مجبور کیا تھا۔ کہاں ملنا ہے؟ اسکندر نے ہاتھ اپنے منہ پر پھیرتے پوچھا تھا۔ میرے گھر آ جاؤ، وہاں ہی مل کر بات کرتے ہیں۔ رافعہ کی بات سنتا اسکندر اسے کچھ ہی دیر تک پہنچنے کا بولتا کال بند کر چکا تھا۔ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا وہ 20 منٹ میں رافعہ کے گھر پہنچ چکا تھا۔ رافعہ نے اسکندر کو دیکھتے تھوک نکلا تھا۔ اس کی بکھری حالت نے اسے دکھ پہنچایا تھا۔ کیا بات ہے رافعہ؟ اسکندر نے اس کے روبرو کھڑے ہوتے سرخ نگاہوں سے اسے دیکھتے پوچھا تھا۔ رافعہ نے اپنے ماتھے پر ابھرتا پسینہ بے ساختہ صاف کیا تھا۔ مجھے آج صبح ایک نیوز ملی ہے۔ رافعہ نے بولتے ہوئے اسکندر کے چہرے کی طرف دیکھا جو سوالیہ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ شہباز لاشاری 3 دن پہلے جیل سے فرار ہو چکا ہے۔ اس کی بات سنتے ہی اسکندر نے اسے گریبان پکڑا تھا۔ کیا کہا؟ دوبارہ بولنا۔ اس نے رافعہ کی طرف دیکھتے غصے سے پوچھا تھا۔ اسکندر کام ڈاؤن، میں تمہیں اسی وقت بتا دیتا، مجھے خود دیر سے پتہ چلا تھا اور تم اس کی کنڈیشن میں نہیں تھے۔ رافعہ اسکندر کو دیکھتا ڈر گیا تھا، تبھی تیزی سے اپنے دفاع میں بولا تھا، ہاں ہاں ہاں۔ وہ ہنسا تھا۔ اسکندر کو ہنستے دیکھ کر رافعہ کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ اسکندر نے ایک دم سیدھا ہوتے زوردار مکر رافعہ کے چہرے پر مارا تھا۔ یہ تم مجھے اب بتا رہی ہو؟ 3 دن بعد وہ شخص ہم سب کو پاگل بنا گیا اور تم مجھے اب بتا رہی ہو؟ اسکندر کو ساری بات سمجھ آ چکی تھی۔ تمہاری اس لاپرواہی نے میرا بہت بڑا نقصان کر دیا ہے۔ اسکندر لب دبا کر غصے سے اس کا کالر پکڑ کر اسے جھنجھوڑتا ہوا بولا تھا۔ جو میں سوچ رہا ہوں دعا کرو وہ سچ ہو ورنہ سارے پولیس ڈپارٹمنٹ کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ اسے جھٹکے سے چھوڑتا اسکندر الٹے قدموں سے واپس لوٹ گیا تھا۔ اپنا فون نکالتے اس نے عسکری کو کال ملائی تھی۔ عسکری، میں تمہیں ایک لوکیشن سینڈ کر رہا ہوں۔ مجھے اس علاقے کے ارد گرد موجود سب جگہوں کی رات کے وقت کی سی ٹی وی فوٹیج چاہیے۔ مجھے یہ شام تک مل جانی چاہیے۔ اسکندر فل سپیڈ سے کار چلاتا ہوا فون کان سے لگائے بولا تھا، اوکے باس، سینڈ می لوکیشن۔ عسکری کو بھی اس کے ساتھ ہوئے حادثے کی خبر تھی، تبھی وہ زیادہ نہ بولا تھا۔ اس کی سمجھ میں تقریباً سب کچھ آ گیا تھا۔ وہ گاڑی سے نکلتا گھر کے اندر داخل ہوا تھا جب مختار شاہ اس کی ملاقات ہوئی تھی۔ لاؤنج میں بیٹھے وہ کسی کے لوٹنے کا انتظار کر رہے تھے۔ ابریش کی رخصتی فی الحال کینسل کر دی گئی تھی۔ مختار شاہ نے اسے دیکھتے ہی گلے لگایا تھا۔ اذلان اور میر خاموشی سے اسکندر کو دیکھ رہے تھے جو ہمیشہ ان کے لیے ڈال بن کر ہر مشکل کے آگے کھڑا ہو جاتا تھا۔ آج وہ کتنا ٹوٹا ہوا لگ رہا تھا۔ کیسا ہے میرا شیر؟ مختار شاہ نے اسے زور سے خود میں بیچتے پوچھا تھا۔ آپ کو کیسا لگ رہا ہوں؟ وہ اذیت سے مسکراتا پوچھ رہا تھا۔ مختار شاہ نے لب بھینچے تھے۔ مجھے آپ کی مدد چاہیے ماموں۔ وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا بولا تھا۔ کیسی مدد؟ مختار شاہ نے اسے دیکھا تھا۔ مجھے لگتا ہے مجھے بیوقوف بنایا گیا ہے، عمائزہ زندہ ہے، وہ ایک آواز سے بولا تھا۔ اذلان، میر اور مختار شاہ نے ایک ساتھ اسے دکھ سے دیکھا تھا۔ انہیں لگ رہا تھا اسکندر خود سے سب سوچ رہا تھا۔
اسکندر تم مان کیوں نہیں لیتے؟ وہ مر گئی ہے، محتار شاہ نے اس کے کندھے پر دباؤ ڈالتے مضبوط لہجے میں بولا تھا۔ جب تک میں خود اس کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں نہ اتار دوں مجھے یقین نہیں آئے گا، اور اگر آپ لوگوں کو لگ رہا ہے میں پاگل ہو گیا ہوں تو ہاں، اس کے بنا میں پاگل ہو گیا ہوں۔ وہ میری سانسوں کا جواز ہے، وہ میری روح کا حصہ ہے، وہ نہیں تو میں بھی نہیں، وہ زندہ ہے، میں اسے ڈھونڈ کر دکھاؤں گا۔ اسکندر ہر لفظ پر زور دیتا محتار شاہ میر اور اذان کی طرف دیکھتا بولا تھا۔ بھائی اذان نے کچھ بولنا چاہا۔ کتنی حیرت کی بات ہے نا، جس دن بلاسٹ ہوا اسی دن شہباز لاشاری اس کا باپ جیل سے فرار ہوا۔ وہ اذان کی بات کو کاٹتا ہنسا تھا، سب کے چہروں پر حیرت چھائی تھی۔ اور وہ بچہ جو مجھ سے بات کرنے آیا تھا اسے میرے بارے میں کیسے پتا کہ میں اندر شاپ میں ہوں، جبکہ وہ مجھ سے بنا کوئی بات کیے ہی بھاگ گیا تھا۔ وہ محتار شاہ کی طرف دیکھ رہا تھا جنہیں کچھ بات سمجھ آنے لگی تھی۔ شام تک سب کچھ پتہ چل جائے گا، فی الحال مجھے آپ کی ٹیم کی ہیلپ چاہیے شہباز لاشاری کو ڈھونڈنے میں۔ اسکندر کی بات سنتے محتار شاہ نے سر ہلایا۔ میں ابریش کے معاملے میں ابھی آپ کی ہیلپ نہیں کر سکتا ماموں، مجھے کچھ وقت دے، اسکندر مزید بولا تھا۔ محتار شاہ نے سمجھتے سر ہلایا تھا۔ اسکندر ان سے بات کرتا اپنے کمرے میں آیا تھا، اسے بے چینی سے عسکری کی ویڈیوز بیچنے کا انتظار تھا۔ اپنی اسٹڈی میں بیٹھا وہ کرسی سے ٹیک لگائے امائزہ کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ شاہ جی، اگر میں کبھی آپ کی زندگی سے چلی جاؤں تو آپ کیا کریں گے؟ امائزہ جو اسکندر کے سینے پر سر رکھے لیٹی ہوئی تھی اس نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ شٹ اپ امائزہ، ایسی بات دوبارہ اپنے ذہن میں بھی مت لانا۔ اسکندر نے اسے بے ساہتا خطبے بیچا تھا کہ آپ دوسری شادی کر لیں گے؟ وہ اسکندر کی بات اگنور کیے پوچھ رہی تھی۔ اسکندر نے اس کا چہرہ پکڑ کر اپنی طرف کیا تھا۔ میں تمہارے علاوہ کسی لڑکی کے بارے میں سوچنا بھی گناہ سمجھتا ہوں، دوسری شادی تو بہت دور کی بات ہے۔ اسکندر نے اس کی تھوڑی کو انگوٹھے سے سہلاتا اس کی پیشانی پر نرمی سے لب جمائے تھے۔ اتنی محبت کرتے ہیں مجھ سے؟ امائزہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے پوچھا تھا۔ تمہاری سوچ سے بھی زیادہ، اس نے امائزہ کے گال کو محبت سے سہلاتے ہوئے جواب دیا تھا۔ امائزہ نے مسکراتے ہوئے اس کے سینے پر لب رکھے تھے۔ اسکندر کال کی آواز سے اپنی سوچوں سے باہر آیا تھا۔ اس کی منتظر نگاہوں نے اسٹڈی روم میں امائزہ کو ڈھونڈنا چاہا جو ناکام ٹھہری تھی۔ عسکری کی کال دیکھتے ہی اس نے فوراً اٹھائی تھی۔ تمہیں میں نے کچھ ویڈیوز سینڈ کی ہے جو تمہارے کام کی ہے۔ ان ویڈیوز کو ڈیلیٹ کر دیا گیا تھا لیکن میں نے انہیں ریکور کر لیا ہے، اور اس شاپ کی کچھ ویڈیوز بھی مجھے ملی ہے، عسکری نے اسے بتایا تھا۔ بہت شکریہ عسکری۔ اسکندر نے کال بند کرتے اپنا لیپ ٹاپ کھولا تھا۔ اس نے ای میل میں موجود زپ فائل کو ایکسٹریکٹ کر کے ویڈیو کھولی تھی۔ پہلی ویڈیو اس کی امائزہ کے ساتھ شاپ کے اندر کی تھی جہاں وہ اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ پھر وہ گارڈ کے کہنے پر باہر گیا تھا۔ اندر امائزہ اکیلی کھڑی تھی۔ جب دیکھتے ہی دیکھتے اسکندر کے گارڈ نے دوسرے گارڈ کو مارتے ہی امائزہ کے منہ پر ہاتھ رکھتے اسے دوسری طرف کھینچا تھا جہاں شاپ کا دوسرا دروازہ تھا۔ شاپ کے اندر موجود دو آدمی بھی مزید اپنا کام چھوڑتے تیزی سے اس گارڈ کی مدد کرتے امائزہ کو باہر لے گئے تھے، جبکہ ان میں سے ایک نے مڑتے بم شاپ میں پھینک دیا تھا جو چند سیکنڈ میں پھٹ گیا تھا۔ امائزہ کے زندہ ہونے پر اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی تھی جبکہ اس کی آنکھوں میں نرمی تیرنے لگی تھی۔ اگلی ویڈیو میں امائزہ کو وہ کار میں ڈالتا ہوا دیکھ سکتا تھا۔ اسے شاید کوئی ڈرگز دیا گیا تھا، تبھی ویڈیو میں وہ کوئی حرکت کرتی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ آگے باقی ساری ویڈیو کار کی ہی تھی جو کچھ آگے جا کر کہیں غائب ہو گئی تھی۔ اسکندر نے اپنے گارڈ اور باقی دونوں آدمیوں کی ویڈیو رافعہ کو سینڈ کی تھی۔ رافعہ، جو ابھی ویڈیو سینڈ کی ہے اس میں موجود تینوں لوگ مجھے چاہیے، تم کیسے ڈھونڈو گے مجھے اس کی پرواہ نہیں، لیکن مجھے یہ لوگ چاہیے۔ اسکندر نے کڑھت آواز میں اسے کہا تھا۔ میں انہیں ڈھونڈنا شروع کرتا ہوں، تم فکر مت کرو، رافعہ نے اسکندر کو جواب دیا جو اپنا سر ہلاتا کال کٹ گیا تھا۔ اس کے بعد اس نے شہزاد کو امائزہ اور شہباز لاشاری کی تصویر سینڈ کی تھی۔ شہباز، اپنی ٹیم کو استعمال کرو اور مجھے شہباز لاشاری کو ڈھونڈنے میں مدد کرو، اور میری بیوی کو بھی۔ ماموں سے بات ہو چکی ہے، وہ اپنی باقی ٹیم سے بھی ہمیں مدد لینے دیں گے۔ جتنے ریسورسز یوز کرنا چاہتے ہو کرو، مجھے اس شخص کی لوکیشن چاہیے۔ اسکندر نے شہزاد کو آرڈر دیتے کال ڈسکنیکٹ کی تھی۔ وہ گھر میں سب کو امائزہ کے زندہ ہونے کی خبر دے چکا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح اسے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا جبکہ وہ دوبارہ اپنے فرائض بھی انجام دینے لگا تھا۔ اس کے کندھوں پر کام کا مزید بوجھ بڑھ گیا تھا۔
6 مہینے گزر گئے تھے لیکن انہیں کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ اسکندر کی فرسٹریشن بھی دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ ہر دن صدیوں جیسا لگنے لگا تھا۔ وہ دل نشین اور ملیحہ سے بھی پوچھ چکا تھا اور ان کے ریکارڈ بھی چیک کروا چکا تھا، مگر شہباز لاشاری کی کوئی خبر نہیں ملی تھی۔ اسکندر تھکا ہارا کورٹ سے لوٹا تھا جب اسے رافعہ کی کال آئی تھی۔ اس نے اسکندر کے گارڈ کو ڈھونڈ لیا تھا جس نے عمائزہ کو کڈنیپ کروانے میں مدد کی تھی۔ اسکندر کام سے سیدھا رافعہ کے پاس گیا تھا جس نے اس گارڈ کو اپنے پاس ایک ٹھکانے پر رکھا ہوا تھا۔ کہاں سے ملا وہ؟ اسکندر نے رافعہ سے مل کے سیدھا اس بندے کے بارے میں پوچھا تھا۔ کراچی میں چھپا بیٹھا تھا۔ رافعہ اسے اس کمرے کے جانب لے جاتے ہوئے بولا جہاں وہ گارڈ بند تھا۔ اسکندر اندر داخل ہوا تھا۔ اس کو دیکھتے ہی اسکندر نے بمشکل اپنا غصہ کنٹرول کیا تھا۔ اس نے کچھ بتایا۔ اسکندر اپنا کوٹ اتارتا شرٹ کے کپ فولڈ کرنے لگا تھا۔ نہیں، کچھ نہیں بول رہا، میں نے بہت کوشش کی ہے، رافعہ نے لب دبا کر اسے جواب دیا۔ اسکندر سر ہلاتا اس کے پاس گیا تھا جو کرسی سے بندھا نڈھال سا لگ رہا تھا۔ اسکندر نے زور سے کھینچ کر اس کے چہرے سے ٹیپ اتاری تھی جس سے وہ آدمی بلبلا اٹھا تھا۔ اسکندر نے اسے سنجیدگی سے دیکھتے ایک زوردار مکہ اس کے چہرے پر مارا تھا جس سے تکلیف سے وہ آدمی چیخ اٹھا تھا۔ میری بیوی کہاں ہے؟ اسکندر نے اس کے بال پکڑ کر اس کا چہرہ جھٹکے سے اوپر اٹھایا تھا۔ مجھے نہیں پتا وہ کہاں ہے، وہ آدمی کھانستا ہوا بولا تھا۔ اسکندر نے ایک اور مکہ اس کے منہ پر مارا تھا جس سے خون اس کے منہ سے نکلنے لگا تھا۔ میری بیوی کہاں ہے؟ اسکندر نے ہر لفظ پر زور دیتے غصے سے پوچھا تھا۔ مجھے نہیں۔ اسکندر نے اس کے بولنے سے پہلے ہی ایک اور مکہ اس کے مارا تھا۔ میں آخری بار پوچھ رہا ہوں، میری بیوی کہاں ہے؟ اسکندر کی آنکھیں غصے سے سرخ پڑنے لگی تھی۔ مجھے نہیں پتا۔ اس آدمی کے جواب دینے پر اسکندر نے اپنی ویسٹ سے گن نکالتے اس کے سر پر رکھی تھی۔ تم میرے کسی کام کے نہیں ہو، اس لیے تمہاری زندہ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اسکندر نے گن کی نال زور سے اس کے سر پر ماری تھی۔ نہیں میں بتاتا ہوں، پلیز سر مجھے مت ماریے گا۔ وہ آدمی اپنا سر پکڑتا تکلیف سے کانپتے ہوئے بولا تھا۔ تمہارے پاس صرف 1 منٹ ہے، جلدی بتاؤ۔ اسکندر کے بولنے پر وہ تیزی سے بتانے لگا تھا۔ وہ بلوچستان میں ہے، مجھے یہ نہیں پتا وہاں کہاں رہتے ہیں، لیکن یہ خبر پکی ہے کہ وہ وہاں ہی ہے۔ تم نے یہ سب کس کے کہنے پر کیا تھا؟ اسکندر نے اس کے بال کھینچتے ہوئے پوچھا تھا۔ مجھے ان لوگوں نے پیسے دیے تھے، سارا پلان پہلے سے ہی بنایا گیا تھا، بس ہم لوگ موقع کی طاق میں تھے۔ اس دن اگر آپ لوگ باہر نہ جاتے تو ہمیں گھر میں ہی بلاسٹ کرنے کا کہا گیا تھا۔ اس کے انکشاف پر اسکندر نے ایک زوردار مکہ اس کے جڑا تھا۔ شہباز لاشاری کو میں اپنے ہاتھوں سے ماروں گا، اسکندر اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا بولا تھا۔ اس آدمی کے ایک آخری بار مکہ مارتے ہی اسکندر خاموش کھڑے رافعہ کو اشارہ کرتا باہر نکل گیا تھا۔ یہ شخص تمہارے حوالے ہے، جو اس کا کرنا چاہتے ہو کرو، لیکن مجھے یہ آزاد نہ ملے۔ اسکندر اپنے ہاتھ رومال سے صاف کرتا ہوا بولا تھا۔ میں رات کو ہی کوئٹہ کے لیے نکل رہا ہوں، میرے پیچھے سب سنبھال لینا۔ مجھے تم پر بھروسہ تو نہیں، لیکن امید ہے تم کسی کو بھی کچھ ہونے نہیں دو گے۔ تم بنا کسی فکر کے جاؤ یہاں، میں سب سنبھالوں گا۔ رافعہ کے جواب دینے پر اسکندر ہنکارا برتا گھر کے لیے نکلا تھا۔ اسکندر نے شہزاد کو کال کرتے اسے بلوچستان کے سب شہروں میں موجود ٹیم کو عمائزہ اور شہباز لاشاری کی تصویر بھیجی تھی۔ اسکندر کو یقین تھا وہ عمائزہ کو ڈھونڈ لے گا۔ میر اور اذلان کو بتاتا اسکندر رات کو ہی کوئٹہ کے لیے روانہ ہو گیا تھا۔ اسکندر نے عسکری کو بھی بلوچستان میں ڈھونڈنے کا کہا تھا کیونکہ وہاں اس کے بھی بہت سے واقف تھے۔ 12.5 گھنٹوں کے سفر کے بعد اسکندر کوئٹہ پہنچ گیا تھا۔ اسکندر کے پاس جو جج احسان نعیم کا پین تھا جس میں سب ٹھکانوں کی ڈیٹیل تھی، اس میں شہباز لاشاری کے جہاں رہنے کی کوئی خبر نہ تھی۔ اسکندر ہوٹل پہنچا، اپنا لیپ ٹاپ کھول چکا تھا۔ وہ اپنی طرف سے بھی سوچنے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا کہ شہباز لاشاری بلوچستان میں کہاں جا سکتا ہے۔ اس سے 2 دن ہو گئے تو کوئٹہ آئے ہوئے، مگر اس سے کوئی خبر نہیں مل رہی تھی۔ وہ مایوس ہونے لگا تھا۔ اسکندر اپنے ہوٹل روم کے بالکونی میں کھڑا کافی پی رہا تھا جب اس کے ذہن میں چمکا سا ہوا تھا عمائزہ کی ماں۔ اس کا تعلق بلوچستان سے ہو سکتا تھا۔ اسکندر نے کافی کا کپ رکھتے فوراً اپنے لیپ ٹاپ میں موجود عمائزہ کی ماں کی ڈیٹیل نکالی تھی، جہاں اس کی رہائش بلوچستان کے شہر تربت کی موجود تھی۔ اسکندر کے چہرے پر ایک مسکراہٹ ابھری تھی۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ جہاں موجود ٹیم سے رابطہ کیا تھا، وہ انہیں
تربت پہنچنے کا کہا تھا، وہ خود بھی اپنا سامان لیتا تربت کے لیے نکلا تھا۔ تقریباً 12 گھنٹے کے تھکا دینے والے سفر کے بعد وہ تربت پہنچا تھا۔ اس نے وہاں پہنچتے ہی اپنی ٹیم کے ساتھ پہلے پلان بنایا تھا۔ اس کی ٹیم پہلے ساری گال کا نقشہ اور اس کے گرد کا جائزہ لے چکے تھے، جہاں سے انہیں عمائزہ اور شہباز لاشاری کے وہاں موجود ہونے کا ثبوت بھی مل چکے تھے۔ انہوں نے منصوبہ بندی کے مطابق رات کو اس گھر پر حملہ کرنے کا سوچا تھا۔ اسکندر بے چینی سے رات ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ رات ہوتے ہی وہ 15 لوگوں کی اپنی ٹیم کے ساتھ مطلوبہ پتے پر گیا تھا۔ منصوبہ بندی کے مطابق آدھے لوگوں نے گھر کے فرنٹ سائڈ سے جبکہ باقیوں نے بیک سائڈ سے گھر میں داخل ہونے کا سوچا تھا۔ اسکندر گھر کے پچھلے سائڈ سے داخل ہوا تھا۔ یہ ڈبل سٹوری پر مشتمل گھر تھا جسے نفاست سے سجایا گیا تھا۔ گھر پچھلے حصے میں کہ سیکورٹی کا انتظام نہیں تھا جسے وہ لوگ بآسانی اندر داخل ہو چکے تھے، لیکن گھر کے اندر دروازے پر 4 لوگ موجود تھے جو چوکنا تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے آمنے سامنے سے گولیاں چلنے لگی تھیں۔ اسکندر اور اس کے ساتھ موجود 8 لوگ پچھلے دروازے سے گھر میں داخل ہو چکے تھے، لیکن اندر کے داخل ہوتے ہی ان پر فائرنگ سٹارٹ ہو چکی تھی، جس کا مطلب تھا کہ گھر کے اندر بھی کافی سیکورٹی موجود تھی جو داخلی حصے سے فائرنگ کا سن کر چوکنا تھی۔ اسکندر فوراً جھکتا ہوا پلر کے پیچھے ہوا تھا۔ سب لوگ پھیل چکے تھے اور ایک دوسرے پر فائرنگ کر رہے تھے۔ اسکندر کو سب بیک اپ دے رہے تھے، جس سے بچتا اسکندر وہاں موجود کمروں کے دروازے کھول کر دیکھنے لگا تھا۔ نیچے موجود سارے کمرے خالی تھے۔ اسکندر کی ٹیم تقریباً وہاں موجود ساری سیکورٹی کو ڈیر کر چکی تھی، لیکن اسکندر کی ٹیم میں سے بھی لوگ زخمی ہو چکے تھے۔ اسکندر کچھ ساتھیوں کے ساتھ اوپر والے فلور پر گیا تھا جہاں گہری خاموشی تھی۔ اچانک ہی ایک طرف پلر کے پیچھے چھپے آدمی نے اسکندر پر فائر کیا تھا، لیکن اسکندر بر وقت جھک گیا تھا۔ اسکندر فوراً جھکتا ہوا دیوار کے ساتھ ہوا تھا۔ اسکندر کے ساتھی بھی نیچے جھک کر پلر کے پیچھے اور ارد گرد موجود جگہوں پر چھپ کر فائر کر رہے تھے۔ اس آدمی کو مارتے اسکندر تیزی سے نکلتا کمرے چیک کرنے لگا تھا۔ صرف ایک کمرہ رہ گیا تھا جبکہ باقی سارے خالی تھے۔ اسکندر نے کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا تھا۔ خالی کمرہ دیکھ کر اس کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ عمائزہ! اسکندر نے نرمی سے پکارا تھا کہ شاید وہ کہیں ڈر کر نہ چھپ گئی ہو، لیکن ہنوز خاموشی نے اس کی امید توڑ دی تھی۔ وہ کمرے سے نکلتا اونچی اونچی آواز میں عمائزہ کے نام پکارنے لگا تھا۔ عمائزہ! اس کا نام لیتے اسکندر نے زور سے اپنے بال کھینچے تھے۔ اس کی ساری ٹیم افسوس اور دکھ سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس گھر میں نہ ہی شہباز ملا تھا اور نہ ہی عمائزہ۔ اسکندر کو لگا تھا کہ شہباز عمائزہ کو لے کر پھر فرار ہو چکا تھا۔ اچانک پیچھے سے چرر کی آواز سے دروازہ کھلنے پر سب لوگوں نے گن کا رخ دروازے کی جانب کیا تھا۔ اسکندر فوراً پیچھے مڑا تھا۔ شاہ جی! عمائزہ کی کانپتی آواز سن کر اسکندر نے بے یقینی سے عمائزہ کو دیکھا تھا۔ 6 مہینے پاگلوں کی طرح اس نے عمائزہ کو ڈھونڈا تھا اور اب اسے سامنے پا کر اسکندر شاہ کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ سب لوگ عمائزہ کو دیکھتے گن نیچے کر کے رخ پھیر گئے تھے۔ عمائزہ! اسکندر حواب کسی کیفیت میں چلتا اس کے پاس آیا تھا۔ وہ محبت سے عمائزہ کے بڑے بڑے وجود کو دیکھ رہا تھا۔ عمائزہ بھیگی آنکھوں سے اسکندر کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے یقین تھا آپ زندہ ہیں، وہ اسکندر کے گال پر ہاتھ رکھتی اپنی سسکی دباتی بولی تھی۔ ڈیڈ نے کہا آپ مجھے چھوڑ کر اللہ کے پاس چلے گئے ہیں، وہ آنسو بہاتی تکلیف سے بولی تھی۔ اسکندر نے خاموشی سے اسے سنتے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے لبوں سے لگایا تھا۔ میں تمہیں کبھی چھوڑ کر جا سکتا ہوں؟ عمائزہ کے بڑے بڑے وجود کو ہولے سے اپنے قریب کرتے وہ خود میں بینچ گیا تھا۔ میں نے اور بی بی نے آپ کو بہت یاد کیا، وہ روتے ہوئے نم آواز میں بولی تھی۔ اسکندر نے اس کے گرد حصار مضبوط کرتے اس کے بالوں پر لب رکھے تھے۔ عمائزہ کو اپنے حصار سے آزاد کرتے اسکندر نے اس کا چہرہ تھامتے اس کے آنسو صاف کرتے اس کی بھیگی آنکھوں پر محبت سے لب رکھے تھے۔ عمائزہ نے آنکھیں بند کرتے زور سے اس کی شرٹ کو اپنے ہاتھوں میں جکڑ لیا تھا، جبکہ اسکندر اسے ایک بار پھر اپنے حصار میں لیتا، اس کو اپنے قریب کرتا، اسے اچھے سے محسوس کرتا، اس کے اپنے پاس ہونے کا یقین کر رہا تھا۔